الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تمام حاضرین مجلس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 محرم کی عظیم محفل، یہ مسلم لیگ نون کے جو ہیں ان کو اوپر بھیج دیجئے۔ اسد عثمانی صاحب ہیں کیا؟ اسد عثمانی صاحب کی کرسی لگا دیجئے، یہ سندھ کے مسلم لیگ کے ترجمان ہیں نا۔ پوری تاریخ میں کربلا جیسے واقعات پیش آئے، لیکن اس پیمانے پہ پیش نہیں آئے، اور اگر یہ واقعہ حضور کے زمانے میں ہوتا تو ضرور اس پہ ایک بہت بڑی آیت نازل اور سورہ نازل ہوتی۔ لہذا یہ واقعہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ہوا، اور تقریباً جلیل القدر صحابی سب تقریباً چلے گئے تھے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی حضور کی پردے کے وقت 8 سال کے قریب تھی۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کا 8 سال کا بچہ جو میرے سامنے موجود ہو، اور جتنے بڑے لوگ ہیں یہ اس میں سے کتنے لوگ بچیں گے؟ تو ایک آدھا بہت بوڑھا صحابی رہ گیا ہو۔ مسلمانوں سے امام حسین کو شہید کرنے والے نہ یہود تھے نہ نصارہ تھے، بلکہ یہ مسلمان تھے۔ کسی نے سوال کیا مجھ سے کہ آپ پانی کیوں بانٹ رہے ہیں مفتی صاحب نے؟ تو میں نے ان کو یہ کہا، سیدھا سیدھا جواب دیا کہ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم محرم میں پانی بند کرنے والے نہیں ہیں۔ اے خدایا تو گواہ رہی ہو کہ ہم یزیدی مسلمان نہیں ہیں بلکہ حسینی مسلمان، یہ ہمیں فخر ہے۔ کہنے کہ یہ قرآن اور حدیث سے تو کوئی بات ثابت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا قرآن اور حدیث سے بہت ساری باتیں ثابت نہیں ہوتی، تو کیا مطلب ہے؟ قرآن اور حدیث سے تو یہ بجلی بھی ثابت نہیں ہوتی جس میں آپ بیٹھے ہیں۔ قرآن اور حدیث سے تو یہ لاؤڈ اسپیکر ہی حرام قرار دیا گیا تھا سب سے پہلے۔ قرآن اور حدیث میں نہیں تھا تو پھر اخبار اور ٹی وی بھی حرام قرار دیے گئے۔ بہرحال واقعی کربلا کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ جن کو جنت میں جانا ہے تو یہ جنت کے حدیث آ گئی تھی، اور حضور بتا گئے تھے کہ یہ سردار نوجوانوں کے سرداران جنت ہیں، اور ان کی بیٹی خاتون جنت ہیں۔ اگر آپ کوئی آدمی اس کو جنت میں جانا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں کا جو سردار ہے، اچھا یہ یہاں والے سردار نہیں، نواز شریف زرداری ہیں، یہ جنت کی بات ہو رہی ہے۔ جنت میں عام آدمی جا ہی نہیں سکتا، جو گناہ گار ہے وہ جا ہی نہیں سکتا، جو مشرک ہے وہ جا ہی نہیں سکتا، جو فاسق ہے وہ جا ہی نہیں سکتا، جو منافق ہے وہ جا ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی جا سکتا ہے تو وہ عاشقان مصطفیٰ جا سکتے ہیں، اور عاشقان مصطفیٰ
ظاہر بات ہے کہ حضور کے نوازوں سے بغض رکھنا، اور کہ حضور فرماتے ہیں میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، جیسے کوئی اجرت ہوتی ہے نا، کہا میں تم سے کچھ نہیں چاہتا لیکن تم میرے بعد میری عطرت کا خیال رکھنا، یعنی میری اولاد کا خیال رکھنا۔ افسوس کے ساتھ کہ واقعہ کربلا کے بعد پھر مسلمان میرے خیال میں دین کو بھول گئے، اور وہ صبح تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اندھیروں سے اجالے میں لائے تھے، ہم کفر میں مبتلا تھے، اور نبی نے وہ چراغ روشن کر کے مکے سے مدینے میں روشنی میں لائے، اور وہاں کی روشنی مدینے کی پھر مکے میں بھی لے آئے کہ جلائی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ جو جیسے آج کی عوام کا رویہ ہے، یزید ایک کریکٹر کا نام ہے، حسینیت ایک کریکٹر کا نام ہے، آج بھی یزیدیت منہ چڑھ کے بول رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں صاحب عمل، صاحب کردار کوئی مسلمان ایسا ہے ہی نہیں کہ جو اپنے گھر سے باہر نکلے، جو یہ کہہ دے کہ آج میں قوم اور ملک کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار۔ آپ یہ سوچئے کہ 5,000 کی آبادی مدینے کی، 7,000 کی آبادی مکے کی، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 اشخاص تھے۔ 313 کا مطلب یہ ہوا کہ آبادی کا 3.5%، آبادی کا 3.5% کا مطلب یہ ہے کراچی کا 7 لاکھ لوگ، جس کو کوئی تمنا نہ ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے کام کرنا چاہتا ہو، وہ آدمی اس ملک میں، اس شہر میں، ملک میں نہیں شہر میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ باقی کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ انقلاب برپا کرے۔ آج کی رات امام حسین کی سنت ہے کہ وہ نیند بھر کے سوئے تھے، اور کہا کہ آج میں جتنا پرمطمئن سویا تھا، جیسے میرا باپ 1 محرم ہجری سال حضور مولا علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے جب نکلے تھے، وہ 1 محرم تھا، جس میں سورہ فجر میں بھی جس کا ذکر ہے جفت اور طاق، ایک کو لٹا گئے تھے جوڑا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے کے لیے روانگی ڈالی۔ 9 محرم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے اور 10 کو خوشخبری سنائی، روشنی دکھائی، اور یہ مہینہ بڑا متبرک مہینہ تھا، خوشی کا مہینہ تھا، لوگ اس میں شادیاں بھی کرتے تھے۔ لیکن یہ واقعہ کربلا کے بعد مسلمانوں نے اس کو اپنے ہاتھ سے غم کا مہینہ قرار دے دیا۔ ظاہر بات اس سے بڑا غمی کوئی نہیں ہے۔ کون خوش ہوگا؟ کیا آپ خوش ہوں گے؟ کبھی آپ اپنے اوپر رکھ کر سوچیں، آج میری طبیعت خراب ہے، اسی وجہ خراب ہے، یہی سوچ رہا تھا کہ اگر ہماری سب کی گردنیں گھر والوں کی کاٹ کے اور کراچی کی شاہراہوں پر گھمایا جائے تو پھر کیا پوزیشن ہوگی؟ ہے اپنے اوپر رکھ کر کے سوچتا ہے نا آدمی۔ تو رکعت طاری ہو گئی، اور یہ 10 محرم ہر دور میں بڑا اہم رہا ہے، اور ایک نہیں، ان کا پورا گھرانہ، یعنی جو ہمارے جد ہیں مولا حسین، علی اکبر، علی اصغر، 72 آدمی، اس زمانے میں 72 آدمی سمجھتے ہیں آپ آبادی کے حساب سے؟ مطلب بہت بڑی تعداد ہے یہ پاپولیشن کے حساب سے۔ تو سمجھ لیں آپ کراچی کے اندر 72 آدمی کا مقصد یہ ہو گیا کہ کراچی کے 1 لاکھ آدمی
میں قوت کی بات کر رہا ہوں. اتنی بڑی مسلمانوں کی قوت کو مسلمانوں کے ہاتھوں وہاں نمازیں بھی ہو رہی تھی، دوسری طرف وہاں باقاعدہ بکرے ذبح ہوئے اس بات پہ کہ ہم نے عوام کو دوبارہ اندھیروں میں ڈھکیل دی. لیکن اب صبح ہو گئی ہے، 1500 سال ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ کیے ہوئے. آپ کی پیدائش سے لگائیں تو 1500 سال پورے، ہجرت سے لگائیں تو 1446 پورے. واقعی کربلا کی جھلک قرآن میں دکھتی ہے. تو ہم قرآن میں سورہ بقرہ کی طرف جاتے ہیں، چشمہ ہے ہمارا. سورہ بقرہ کے اندر بتایا ہے کہ کون ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اب ہم اس میں فیصلہ کریں گے، آپ خود فیصلہ کریں گے، گھر جا کے دیکھیں گے کہ آخر وہ نبی کے نواسے تھے یا نہیں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ کے بچے تھے یا نہیں تھے، یا کوئی عام آدمی تھے. یہ آپ اور اس کی تصدیق قرآن مجید کے اندر موجود ہے. عقل والوں کے لیے یہ کتاب اشارہ ہے، علم والے جو ہیں نا ان کے لیے اشارہ ہے، اور عوام کے لیے عبارت ہے. وہ پڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا لکھا ہوا ہے. اور ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ ظاہر بات ہے عربی لینگویج ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہم لوگوں کے. آیت نمبر 151 سورہ بقرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہ ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ تلاوت فرماتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام کہ وہ تمہاری زبان میں تمہیں آیتیں سناتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا. یعنی کہ نبی کے یہ 4 کام اس میں بیان فرمائے. اور یہی مولا حسین مسجد نبوی میں کیا کرتے تھے، درس قرآن دیا کرتے تھے. مولا حسن نہیں دیتے تھے، مولا حسین دیا کرتے تھے. اس کے بعد کہا کہ جب تمہیں اتنی بڑی نعمت مل گئی، اگلی آیت فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. اب اللہ کیسے ذکر کرے گا بھائی؟ وہ تو بے نیاز ہے. اور میرا حق مانو. ذکر کے ساتھ کیا ہے؟ حق مانے اور ناشکری نہ کرے. مطلب یہ جو نعمت آپ کو ملی ہے اس کی ناشکری نہ کرے. اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. اب نماز تو وہاں بھی ہو رہی تھی، جدید کے جو کیمپ تھا، جو فوجی بٹالین تھی، وہاں بھی نماز ہو رہی تھی، باجماعت ہو رہی تھی. نماز یہاں بھی ہو رہی تھی، لیکن مدد نماز سے. اور اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع صابرین. لیکن اللہ کو تلاش کرنا ہے تو صبر والوں میں تلاش کیا جائے گا. اب صبر والے کون ہوتے ہیں؟ جو خدا کی راہ میں مارے جائیں. اب یہ طے کریے کہ مولا حسین کس راہ میں ان کی شہادت ہوئی. کیا کوئی آدمی، جیسے اب یہ میری خانقاہ ہے، میں بہت مجبور ہو کے خانقاہ چھوڑ کے جاؤں گا، تو وہاں مسجد نبوی تھی، روضہ رسول تھا، حضور کے چاہنے والے بھی موجود تھے، ساری چیزیں موجود تھیں. تو وہ مدینہ چھوڑ کر کے کربلا کی طرف کیوں گئے؟ بھائی کوئی عورت کا چکر نہیں تھا، کوئی زمین کا چکر نہیں تھا، کوئی مال کا چکر نہیں تھا. بس چکر یہی تھا کہ اگر
مولا حسین بیعت کر لیتے یزید کی، اور اگر نہیں بھی کرتے تو وہاں بہت سارے صحابیوں کے، جلیل القدر صحابیوں کے بچے بھی مارے جاتے، ظاہر بات ان کو ساتھ دینا پڑتا۔ پھر ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا کہ یہ امن والا شہر ہے، یہ امن والا شہر ہے، یہاں پر خونہ ریزی نہیں کرنا۔ ظاہر بات ہے مومن کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ پرامن رہے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اب تو یہ طے کریں کہ وہ اللہ کی راہ میں گئے ہیں یا ریاست کی جنگ میں گئے ہیں۔ نعوذ باللہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ریاست کی جنگ تھی، ریاست کی جنگ اگر ہوتی تو مولا حسین کے جنازے کی طرح جیسے جنگ رکوائی تھی مولا حسین نے، اگر وہاں مدینے میں لڑتے تو شاید یزید کی حکومت ختم ہو جاتی۔ یعنی بھائی میرے لیے کراچی میں لڑنا آسان ہے نا، بنسبت کہ میں لاہور جا کے لڑوں، لاہور میں کوئی افرادی قوت تھوڑی ہے میرے پاس۔ مارے جائیں، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں، یعنی شعور نہیں۔ تو اب جو بھی اللہ کی راہ میں گیا ہے تو مولا حسین ہے، لال سائیں بھی سیون کس لیے آئے تھے، داتا صاحب لاہور کس لیے آئے تھے، بابا فرید کس لیے آئے تھے، آپ جاتے ہیں امریکہ ہجرت کرنے کمانے کے لیے، آپ کسی لڑکی کے چکر میں جاتے ہیں امریکہ اور لنڈن، لیکن وہ جو اس خطوں میں آئے تھے وہ یہاں دین کی اشاعت کے لیے آئے تھے۔ تو لہذا یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ صبر والا وہی ہے جو گھر سے دین کے لیے نکلے گا، اور اگر اس درمیان اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب صبر والوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہم تمہیں آزمائیں گے، کس چیز سے بھائی؟ کچھ ڈر سے، ڈر تو ہوتا ہے نا کہ بھائی اپنا شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہیں دوسری جگہ جا رہا ہوں، ڈر کب ہوگا؟ اپنے گھر میں ڈر تھوڑی لگتا ہے، جب آپ شہر چھوڑتے ہیں، اپنا گھر چھوڑتے ہیں، پھر ڈر لگتا ہے۔ ڈر سے، کچھ بھوک سے، ظاہر بات ہے جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ 3 وقت والا کھانا آپ کو پابندی سے ملے یا وہ تمام چیزیں آپ کو ملیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ بھوک سے، اور کچھ مالوں سے، اور کچھ جانوں سے، مطلب یہ آزمائش ہے، اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو ان صبر والوں کو۔ ظاہر بات ہے ان تمام باتوں کے اوپر جب یہ تمام چیزیں ہو گئیں، یہ 4 چیزوں کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے، بھوک، ڈر، مالوں، جانوں سے، اور پھلوں کی کمی سے، یعنی نوجوانوں کی کمی۔ یہ تمام چیزیں مولا حسین کے ساتھ موجود ہیں۔ ڈر کی کیفیت یہی تھی کہ پورا خاندان جائے گا، بھوک بھی تھی، مال مدینے میں ظاہر بات اپنے شہر میں وافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں، اور جانوں کی قربانیاں بھی دیں، اور پھلوں میں قاسم، حضرت امام قاسم اور امام علی اکبر، اور علی اصغر تو بہت ہی چھوٹے تھے، صحیح ہے نہیں ہے، یہ پھلوں کی قربانیاں انہوں نے دیں۔ اور جب ان پر کوئی مصیبت پڑی تو کہیں ہم اللہ کا مال ہے، ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اب یہ ایک بڑا ٹیکنیکل آیت ہے کہ آپ نے یہاں سے مر کے کہاں جانا ہے؟ بھئی اگر آپ جناح اسپتال میں بھی مرے پھر بھی وہیں جانا ہے، خانقاہ میں مرے تب بھی وہیں جانا ہے، لیکن جب جناح میں مر کے جائیں گے تو آپ کی کیفیت اور ہوگی، جب اللہ کے گھر سے آپ جائیں گے تو آپ کی کیفیت اور ہوگی، دونوں کیفیات میں فرق ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب مصیبت پڑی تو بی بی زینب نے کیا کہا، مدینے کا رخ کر کے یہ کہا کہ اے نانا گواہ رہنا، یہ نہیں کہا ہے کیا ہو گیا، یہ ظالموں نے کیا کر دیا، کہا ہم نے قربانی دے دی، اور اے نانا تم گواہ رہنا کہ ہم استقامت پہ رہے، صبر پہ رہے، صبر کے پیمانے سے لبریز نہیں کی، صحیح ہے۔ اور جب آپ کی کوئی چیز چلی جائے تو ہم کو بھی یہی کہنا چاہیے کہ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ ہم سب اسی کا مال ہیں،
جانا تو ہے ہمیں. پھر اس کے بعد اگلی آیت بڑی اہم ہے، پھر تشریح کر رہا ہے اللہ کی. یہ ہیں جن پہ صلات ہے، یعنی آیت نمبر 157. اب بھائی درود کس پہ ہیں؟ آرائی پہ ہیں، گجر پہ ہیں، کس پہ ہیں؟ محمد اور آل محمد، ابراہیم اور آل ابراہیم ہیں. درود کس پہ پڑھتے ہیں آپ؟ محمد اور آل محمد پہ، ابراہیم اور آل ابراہیم پہ، ہے نا؟ تو کہا ہے وہ سب سے اوپر ہیں جن کے اوپر درود ہیں اور ان کے رب کی رحمت ہے، اور یہی لوگ راستے پر ہیں. اس آیت کے بعد آپ کو سوچ لینا چاہیے، اور یہ حدیث بھی ہے کہ ایک آدمی بھی اگر ہاشمی قبیلے کا ہے تو امام وہی ہوگا، ایک آدمی. لیکن یہاں آیت میں کیا بات کہہ رہے ہیں؟ یہی لوگ راہ پر ہیں جن پہ درود ہیں اور رحمتیں ہیں. جا کے گھر پہ پڑھیے گا. اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی اس آیت کا ایک حصہ ہے کہ صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں. اب اللہ کتنا بڑا، اور نشانی 20-20 فٹ کے پہاڑ رہے ہوں گے اس زمانے میں، یہ تو بھی ہو سکتا تھا. تو کہا کسی کی حالت کو جان کر کے یہ نہ سمجھنا، یا اس کی ظاہری کنڈیشن سمجھ کے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ اللہ والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی نشانیاں ہمیشہ ایسے ہی ہوتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب توبہ کریں، امت کی طرف سے توبہ کریں اور معافی طلب کریں، ورنہ یہ آخری ٹائم ہے، یہ آخری دور ہے، ہم بالکل جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں، ہے نہیں؟ جو میری اپنی پوری قرآن کی علمی کیفیت ہے، اس میں سورہ فجر ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. 89 جس پہ آپ کی خانقاہ قائم ہے، 30 آیتیں ہیں، اور 2019 میں یہ بنی تھی، اور 119 ان کا ٹوٹل کیلکولیشن ہوتا ہے. 89 اور 30 کو پلس کریں تو 119 نکلتا ہے. اس صبح کی قسم. کون سی صبح؟ جو 1500 سال بعد ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور آج بھی نبی کو 1500 سال پورے ہو چکے. اور 10 راتوں کی قسم. یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یہ 10 راتیں محرم کی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار صدیق اکبر کے ساتھ نکلے تھے غار سے، ہیں؟ اور جفت اور طاق کی قسم، یعنی جوڑے اور تنا کی قسم. صدیق اکبر اور حضور جوڑی تھی، اور مولا علی اکیلے لیتے بستر. یہ جفت اور طاق ادھر کا اشارہ ہے. اور رات کی جب چل دے، کیونکہ اس میں عقل مندوں کے لیے قسم ہوئی. اب عقل والے سمجھ جاتے ہیں، ہے نہیں؟ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد والوں، عاد ایک قوم کا نام ہے، عاد والوں کے ساتھ کیا کیا، ارم والوں کے ساتھ کیا کیا، کہ اتنے بہادر تھے کہ ایسے پیدا کبھی نہیں ہوئے تھے. سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں بنا لی تھیں، جیسے آج کل ہم نے محل بنا کے رکھے ہوئے ہیں. اور فرعون والے جو سخت قسم کے ظالم تھے، جو سزائیں دیا کرتے تھے، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، ہنگامہ آرائیاں کرائی، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، اور پھر تمہارے رب نے اس کو عذاب کا کوڑا باقوت مارا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قوم کے جو ظالم حکمران ہیں ان کو کوڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑ چکا ہے. سب پریشان ہیں، کوئی حل نہیں ہے کسی کے پاس، ہے قوت. بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا کہ اس وقت انسانوں کی کیا پوزیشن ہے، اس وقت لوگوں کی کیا پوزیشن ہے، کس حال میں ہیں لوگ. لیکن آدمی جب اس کا رب اسے آزمائے، جا اور نعمت دے، یعنی
بادشاہت دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. کوئی بھی حکمران ہو, الیکشن لڑ کے آیا بولا بھائی بڑی عزت دے دی اللہ نے, اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کر دیا. یوں نہیں, وجہ بتا رہا ہے اللہ. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے. کون سا حکمران ہے جو یہ دیکھے کہ کس کس گھر میں بیٹیاں بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, بیوہ ہو گئی ہیں یا مطلقہ ہو گئی ہیں, اس گھر کی کیا پوزیشن ہے, ان کی فائنینشل پوزیشن کیا ہے, یہ سب ریاست کا کام ہے. نہیں کرتے, یعنی یتیم کی عزت نہیں کرتے, اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. بہت پیسہ ہے ان لوگوں کے پاس. میں اشرافیہ کے ساتھ بہت قریب رہا. اتنا پیسہ ہے کہ جیسے ہی 18 ٹاؤن ہیں, 18 کراچی کے لیڈر چاہیں تو 18 علاقوں کے اندر یتیم اور مسکینوں اور مسائلوں کو حل کر سکتے, لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے. اب اللہ تعالیٰ ان کا جرم بتا رہا ہے. اور میراث کا مال ہب کھا جاتے ہیں, یعنی کہ جو ترکہ ہوتا ہے بہن کا حصہ کھا گئے, کوئی کمزور بھائی ہے اس کا حصہ کھا گئے. یہ وقت فجر کی علامات بتا رہا ہوں میں آپ کو جو قرآن بتا رہی ہے. اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہیں. مال کی محبت انتہا درجے کی ہے. مطلب آپ یہ سمجھ لیجیے کہ کہیں آپ کا اوور ٹائم لگ رہا ہو 200 روپے کا, تو آپ 200 روپے کے لیے ضرورت نہ بھی ہو تو آپ اوور ٹائم کر لیں گے, لیکن خدا کے گھر میں کبھی جا کے سجدہ ریزی نہیں کریں گے. تو اس وقت کے لوگ مال کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کے لوگوں کے سمٹم بتا رہا ہے. ہاں, جب زمین ٹکرا کر پاش کی جائے گی, شاید کے بعد تھوڑا میں گھبرا جاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے زلزلے آنے شروع ہو جائیں, کیونکہ زمین ٹکرانے کا مقصد تو یہی ہے زلزلے. اور اگر زلزلہ آ گیا تو کیا بچے گا بھائی پھر؟ تو ہم سب توبہ کریں. اور تمہارے رب کا جب حکم آئے تو فرشتے قطار در قطار آ جائیں. کیا تمہیں فرشتے کبھی دکھتے ہیں؟ پاکستان میں فرشتے ہی تو آئے ہوئے ہیں کہ ان سے کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا. یہ کہیں ایک جگہ بیٹھ ہی نہیں پا رہے. پوری تمام پارٹیاں جو ہے وہ عجیب کیفیت کا عالم ہے. اور اس دن جہنم لائی جائے گی. اس دن آدمی سوچے گا. اب سوچنے کا وقت کہاں؟ سوچنے کا وقت کب ہوتا ہے؟ ابھی ہے. آج کا دن ہے سوچنے کا. پتہ نہیں کل ہم رہیں یا نہ رہیں, آپ رہیں یا نہ رہیں. کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی. مطلب نیکی کس کو کہتے ہیں آپ؟ نیکی یہی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو اس دن کا عذاب کوئی نہیں کرتا. ہم تو سمجھ رہے ہیں شاید ہم سب عذاب میں مبتلا ہیں. ہر آدمی پریشان ہے. کوئی آدمی ایسا دکھائیں گے جو سکون میں ہو. جو امیر ہے وہ بھی پریشان, جو غریب ہے وہ بھی پریشان, جو سیاستدان ہے وہ بھی پریشان ہے. ہر آدمی پریشان ہے. کل بھی سکون نہیں ہے. حالانکہ ہمارے آباء و اجداد کے پاس بہت کم دنیا کی چیزیں تھیں. کچے مکان تھے, ایک کمرہ تھا لیکن مہمان تھے. آج 6 کمرے ہیں, مہمان کوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر باندھوں گا تو تم چھوٹ نہیں سکو گے. آیت کیا ہے؟ میرا باندھا ہوا پھر چھوٹتا نہیں ہے بھائی. رینجر سے تو چھوٹ جاتا ہے آدمی, فوج سے چھوٹ جاتا ہے آدمی, دنیا کے ڈاکوؤں سے چھوٹ جاتا ہے. وہ کہتا ہے جب میں تمہیں باندھوں گا تو میرے جیسا باندھنا کوئی نہیں باندھ سکتا. پھر تمہیں مہلت ہی نہیں ملے گی. اب گردے ہی فیل ہو جائے, ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ پھر آپ کو ٹائم ملے گا؟
وقت ملے گا نہیں ملے گا، تو پھر آپ کس بات کے انتظار میں؟ اس بات کے انتظار میں ہے کہ آپ کو موت آئے۔ تو وہ اکثر لوگ ہوتا ہے نا، جب ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں تو پھر بکرے بھی یہاں بھجواتے ہیں، پھر کھانے بھی بھجواتے ہیں، پھر صبح شام چکر بھی لگاتے ہیں۔ ارے بھائی شاہ صاحب سارا دن، میں 7-8 سال اس پوزیشن کو ہو گیا مجھے دیکھتے ہوئے، کہ جب انسان پر کوئی پڑتی ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ کبھی کیا ہمیشہ ہی دھوکہ ایسا لگتا ہے کہ بس اب یہ آدمی میرے پاس آ گیا، اب یہ زندگی بھر مجھ سے جدا نہیں ہوگا، قسمیں بھی کھاتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے۔ اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ، اچھا تو میں قرآن کو جانتا ہوں، قرآن میں آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اس قسم کے لوگوں کی کیفیات بھی لکھی ہیں، اس وجہ سے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی۔ اے اطمینان مطمئنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، اے نفس مطمئنہ واپس آ جاؤ۔ ارے 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 بڑا خطرناک تھا۔ اچھا میں لاہور گیا تو آپ کیا کہیں گے؟ شاہ صاحب واپس آ جائیے، کیونکہ میں رہنے والا کہاں کا ہوں؟ کراچی کا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو کیا کہہ رہا ہے؟ اے نفس مطمئنہ اب واپس آ جاؤ۔ تو تمہارا رب رہتا کہاں ہے بھائیوں؟ عرش پہ۔ نبی کہاں کے رہنے والے ہوں گے؟ جہاں کے رہنے والے ہوں گے وہیں جائیں گے۔ میں کراچی کا رہنے والا ہوں تو آپ کہیں گے بھائی شاہ صاحب واپس آ جائیے، تو اللہ بیان فرما رہا ہے نفس مطمئنہ واپس آ جاؤ۔ اب یہ بتا دو، جہاں رب رہتا ہے وہاں نور رہتے ہیں یا بشر رہتے ہیں؟ نور رہتے ہیں نا بھائی۔ تو 1400 سال بعد سورہ فجر جب ہوگی، ہو چکی ہے میرے اندازے کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ اللہ نے پورا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، انہوں نے یہی فرمایا کہ مجھے جبرائیل سے ملنا ہے، اسرائیل تم کل آنا۔ نہیں تو اسرائیل کسی کو لینے آئے تو مجال نہیں ہے واپس چلے جائیں۔ تو جبرائیل امین آیا تو کہا اے جبرائیل رب سے ایک وعدہ لے لو کہ جب تک میں ان میں تشریف فرما ہوں آسمانی عذاب نہیں بھیجنا۔ لیکن جب نبی 1500 سال بعد چلے جائیں گے، اے نفس مطمئنہ واپس آ جاؤ، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ نبی واپس چلے گئے وہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو پورا ہو گیا ہے۔ اس نے 1500 سال میں کربلا میں بھی عذاب بھیج سکتا تھا، نہیں بھیجا، کیونکہ نبی کو پتا تھا لوگوں کا کہ انسان کتنی جلدی پلٹ جاتا ہے، حکومت، شہرت، یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے پلٹ جاتے ہیں۔ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ، تو یعنی اللہ کی جنت الگ ہوگی بھائی، جنت الفردوس نہیں لکھا، جنت الماوا نہیں لکھا ہے۔ اب بھائی خالی اگر جنت کی تمنا مجھے ہو تو میرا خیال میں اب کچھ نہ کروں اور اپنے کمرے میں بیٹھ، جنت تو مل جائے گی۔ جنت تو ایک شہر کا نام ہے، وہاں ملیر بھی ہے، ڈیفنس بھی ہے، اور ریڈ زون بھی ہے، لالا دار بھی ہے۔ اب آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں؟ جنت فردوس تو عام لوگوں کی ہے، وہاں کے سرداران جنت امام حسین اور حسن ہوں گے۔ تو جن سرداروں کو یہ آپ نے جنت کے سرداروں کو اس دنیا میں ذبح کر دیا، جنگی اصول میں بھی اگر جنگ بھی تھی تو جنگی اصول میں بھی یہ اصول ہوتے ہیں کہ بچوں اور عورتوں پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، معذوروں پہ حملہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یزید کی گواہیاں دینے والے اتنے ہیں بھائی، آج حسین کی گواہی دینے والوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مولا حسین کی گواہی ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اچھا یہ کب آئی؟ یہ آپ کی
چچی فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ بڑی گھبرائی آئیں، رسول اللہ مسکرا رہے تھے، کہنے کیا ہو گیا؟ کہنے لگے میں نے بڑا برا خواب دیکھا ہے۔ میں نے کہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ کہنے میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا گوشت کا لوتھڑا اتر کر اور میری گود میں آ گیا۔ کہنے لگے جاؤ مبارک ہو کہ مجھ سے حسین ہے اور حسین مجھ سے ہے، تمہارے گھر مولا حسین آنے والے ہیں۔ لیکن جبرائیل امین مٹی بھی دے گئے تھے، کہا یہ بچہ تمہارا، یہ مٹی کربلا کی ہے، ام سلمہ کے پاس موجود تھی، کہنے جب یہ لال ہو جائے تو سمجھ لینا میرا لال شہید ہو گیا ہے۔ تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے خبر آئی اور میں نے وہ مٹی کی طرف دیکھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رکھا گئے تھے، وہ لال ہو گیا۔ آج حسین اس دنیا سے مسلمانوں نے ایک چراغ بہت بڑا نور بجھا دیا اور ساتھ میں بہت سارے نور بجھا دیے۔ اب ایک نور رہ گیا تھا جو امام زین العابدین میں تھا۔ اب ایک سے آج آپ کو پوری دنیا میں سید ملتا ہے، ایک سے اس نے چاہا تھا، کہا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم بے اولاد ہو، لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر یہ کتاب خدا کی کتاب ہے تو خدا کی کتاب میں سورہ مباہلہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ تم اپنے بیٹے لے آؤ۔ عیسائی حجت کر رہے تھے، کہا جاؤ تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں، تم اپنی عورتیں لے آؤ، میں اپنی عورتیں لے آتا ہوں، تم اپنے نفس لے آؤ، میں اپنے نفس لے آتا ہوں۔ اب اس میں کون تھا بھائی؟ بیٹوں میں امام حسن اور حسین ساتھ تھے۔ عورتوں میں کیا نبی کی شادی نہیں ہوئی تھی؟ ہاں میری عورت میری بیٹیاں ہیں بھائی، بیوی نہیں ہے۔ میری اگر عورت کی بات ہوگی تو میری عورت میری بیٹیاں ہیں، تو وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر آئے، بی بی فاطمہ الزہرا تھی۔ اور نفس کی جب بات ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ جو میرے باپ سے پیدا ہوا کوئی بھائی ہو، چچا ہو، ہے نہیں بیٹا ہو، وہ نفس کہتا ہے۔ تو مولا علی کو عیسائیوں نے جب ان کو دیکھا، عیسائیوں نے کہا بھائی کس سے جا رہے ہو مناظرہ کرنے؟ کہنے لگے وہ جو نئے پیغمبر ہیں ان سے جا رہے ہیں ہم مقابلہ کرنے۔ کہنے کس بات میں مقابلہ کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ان کے عالم تھے، انہوں نے کہا بھئی ہمیں دکھاؤ، اس زمانے کے بہت بڑے بڑے عالم تھے وہ۔ تو جب انہوں نے ان پنجتن کی شکل دیکھی تو عیسائیوں کو سمجھایا کہ ہم ان کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھ رہے ہیں، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو احد کا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ یہ اہل بیت کے لیے، پنجتن کے لیے عیسائیوں کا نظریہ، عیسائیوں میں بھی کس کا نظریہ؟ ان کے عالموں کا نظریہ ہے کہ ان میں ہم وہ چمک دیکھ رہے ہیں تاکہ تم جزیہ دے کر کے اور سائڈ ہو جاؤ، ان سے مناظرہ نہ کرنا، ہار جاؤ گے۔ پھر قرآن میں ایک جگہ کہا جس میں سورہ کوثر نازل ہوئی ہے، کیا نازل ہوئی ہے؟ سورہ کوثر۔ کیا کہتے تھے لوگ؟ اے نبی تم بے اولاد ہو، تو کیا نازل ہو گئی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فصلے کے معنی نماز نہیں ہے، صلاۃ کے معنی نماز ہے۔ فصلہ طالوت سورہ بقرہ میں ملتا ہے کہ طالوت اللہ کی راہ میں نکلا، ہم نے تمہیں وہ کوثر دی کہ جو اللہ کی راہ میں نکلے گا اور والنہر یعنی قربان ہو جائے گا۔ اور بے شک تمہارے دشمنی بے اولاد رہیں۔ تو کروڑ میں کہیں ایک یزید نام ملتا ہوگا، اربوں میں ایک ملتا ہو، نہیں ہے، نیٹ پہ سرچ کریں تو وہ نمک برابر رہ گیا۔ اور جو نمک تھے اس وقت
وہ آج چینی ہو، آٹے کی مدراتے کو ہوا ہے۔ تو یہ آیت اسی لیے نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ابتر درود نہ بھیجا کرو، یعنی بے اولاد درود نہیں بھیجا کرو، مجھ پر پورا درود بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا درود بھیجا کرو، بے اولاد درود نہیں بھیجا کرو۔ یہ حدیث شریف بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دلیل دے کر کے، میری بھی طبیعت صحیح نہیں ہے، آج خراب ہے، تو دوسری جو آیت ہے وہ آیت تطہیر ہے، جس میں 5 لوگ ایک چادر کے اندر تھے۔ تو جبرائیل امین پوچھتے ہیں، اے مالک یہ کون ہے؟ کہنے یہ کون سے سردار ہیں؟ کہاں ایک جنت کے سردار ہیں، دو ایک عورتوں کی سردار ہیں جنت کی، ایک ولیوں کا سردار علی ہے، ایک انبیاء کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا اے مالک میں بھی تو فرشتوں کا سردار ہوں، کیا میں اس چادر کے اندر جا سکتا ہوں؟ کہا یہ تو یمنی چادر والے سے جا کے پوچھو، یہ حضور سے پوچھو۔ تو جبرائیل امین نے کہا آقا کیا میں بھی آپ کے پنجتن میں شامل ہو سکتا ہوں؟ کہنے آ جاؤ۔ تو یہ 6، اسی لیے کہا جہاں 5 ہوں گے چھٹا وہ ہوگا، جہاں 3 ہوں گے چوتھا وہ ہوگا۔ آج رات آپ لوگ عبادت کریں، عبادت کی رات ہے، مولا حسین کی نام کی نفلیں ادا کریں، اور شہدائے کربلا کے نام کی آپ نفلیں ادا کریں، بی بی زینب کے نام کی آپ نفل ادا کریں، جیسے نفل پڑھتے ہیں ویسے پڑھ لیں، اور اس کے بعد اس کو ہدیہ کریں، اے مالک آج میں منت مانتی ہوں، یہ جو عبادت ہے، یہ جو نفل ہے، 2 ہوں 4 ہوں، جو بھی آپ کی قوت اجازت دیتی ہے، کوئی بھی ایک منت مان کے اور کہیں کہ یہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، اور یہ گھر در حقیقت میرا گھر نہیں ہے، آج میں بیٹھا ہوں کل کوئی اور ہوگا، آج آپ سامعین ہیں کل کوئی اور سامعین ہوں گے، ہے نہیں؟ تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ منت مان لیں کہ یہ ان کو ہدیہ کیا، اے بی بی زینب آپ کی جرت کو سلام، آپ کے اس یزید کے خطبے کو سلام، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اور خصوصی طور پہ دعا آپ لوگ اس وقت امت مسلمہ پاکستان اور کراچی شہر کے لیے اور اپنے گھر کے لیے کریں، اور وما علینا الا البلاغ۔